إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ ایک فریق کو بیان کرنے کے بعد دوسرے فریق کا ذکر کرتا ہے. تو پہلے 5 آیات کے اندر مومنین اور متقین کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی ہدایت سے نفع اٹھایا. قرآن کی ہدایت کو مانا تو قرآن کی ہدایت سے انہوں نے نفع اٹھایا، بنیاد پر وہ مراد کو پہنچے اور کامیاب ہوئے. اور اب 13 آیات کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے ہدایت سے نفع اٹھایا اور انکار کرتے رہے. تو انکار کرنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ لوگ تھے کھلا انکار کرنے والے تھے، تو قرآن نے ان کو کافر سے ذکر کیا ہے. اور کچھ لوگ وہ تھے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان اپنے دلوں کے اندر وہ کفر کو چھپائے ہوئے تھے. اور جب مشرکین کے پاس جاتے ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کا ایسے مذاق کرتے ہیں. تو یہ لوگ قرآن کی اصطلاح میں منافق کہلائے. تو 2 آیات کے اندر کافروں کا ذکر ہے اور پھر باقی آیات کے اندر ان منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کے حالات کو بتایا ہے اور ان کے مکر و فریب کا ذکر کیا ہے. بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الذین کفروا سے مراد وہ کافر ہے، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، یہ کسی طرح سے ایمان نہیں لائے گا. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یعنی ابو جہل اور ابو لہب یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، ان کو سمجھانا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو مہر اس لیے لگائی جاتی ہے، جس چیز پر بھی آدمی مہر لگاتا ہے، سیل لگاتا ہے، تو اس لیے لگاتا ہے کہ باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو. تو ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، گویا کہ حق بات قبول کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ حق بات کو قبول نہیں کریں گے. اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی. تو دلوں پر اور کانوں پر مہر سے تعبیر کیا ہے
اور آنکھوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو دیکھو مہر کا مطلب بتایا، مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو دل کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ چاروں طرف سے آتی ہیں، کہیں سے بھی آ سکتی ہیں، چاروں سمت سے چاروں طرف سے باتیں آتی ہیں دل کے اندر۔ اور کان بھی جو سنتا ہے وہ چاروں طرف سے سنتا ہے، سامنے بول رہا ہے اس کی بھی سنے گا، دائیں بائیں اس کی بھی سنتا ہے، پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو کر بول رہا ہے تو کان اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کیا کہ کہیں سے بھی کسی طرف سے بھی جو ہے بات ان کے دل اور دماغ میں آئی نہ سکے۔ اور آنکھوں کا حال یہ ہے کہ آنکھ صرف ایک طرف سے دیکھتی ہے۔ آدمی سامنے بیٹھا ہے تو سامنے کی چیزوں کو دیکھے گا، دائیں دیکھنا ہے تو آنکھوں کو گھمانا پڑے گا، بائیں دیکھے گا تو ادھر دیکھنی پڑے گی، پیچھے اگر پیچھے کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، پیچھے دیکھنا تو آدمی کو مڑنا پڑے گا۔ تو اس کی ایک ہی سمت ہے، اس لیے پردے سے تعبیر کیا کہ بس پردہ ڈال دیا۔ پردہ جب ڈل گیا تو اب آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ مکی دور کے اندر یہ لوگ نہیں تھے، مدنی دور کے اندر یہ لوگ تھے، ایک جماعت پوری بن گئی تھی اور ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، کلمے کا اقرار کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اور کچھ اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے پہچان ہو سکتی ہے کہ اگر اسلام کے مخالف، اسلام کے خلاف زبان چل رہی ہے، اسلام کے عقیدے کے خلاف وہ کچھ بول رہے ہیں تو پھر جو ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، ورنہ تو ان کے نفاق کا وحی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا۔ تو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، زبان سے جھوٹا دعویٰ۔ یہ لوگ یہودی تھے، تو یہود کے اندر یہودیوں کے ہاں اللہ پر اور آخرت پر ایمان تھا، یہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے، لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں تھا اور بھی بہت ساری باتوں پر ان کا ایمان نہیں تھا، تو اس لیے وہ مسلمانوں کی صف میں داخل نہیں ہو سکے۔ پھر بھی ان کے عقیدوں کے اندر بڑی خرابی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور آخرت کے بارے میں ان کے عقیدے میں کچھ گڑبڑ تھی۔ یہ کہتے تھے کہ انبیاء اور اولیاء کی اولاد کچھ بھی کرے، انبیاء اور اولیاء کی اولاد کچھ بھی کرے، قیامت کے دن سے کوئی بڑا عذاب ان کو نہیں ملے گا، تھوڑا بڑا عذاب دے کر ان کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ ان کے عقیدوں کے اندر بڑی خرابی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ ایمان والے نہیں، یعنی حقیقت میں ایمان نہیں تھا ان کے دلوں میں، صرف زبان سے کہتے تھے، یا اپنی ہوشیاری سے گویا یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا،
اور نبی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، ایمان والے بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، منزہ ہے، اور نبی اس لیے دھوکہ نہیں کھا سکتے کہ اللہ پاک نبی کو بتا دے، اور ایمان والے دھوکہ اس لیے نہیں کھا سکتے کہ ایمان والوں کو نبی بتا دے، بلکہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے، دھوکہ نہیں دیتے، مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی دلوں کے اندر بیماری ہے، مرض ہے ان کے دلوں، ایمان کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، اور اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب یہ مسلمانوں پر دیکھتے ہیں فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی مسلمانوں کو خوشنودی یا کوئی خوشخبری یا کوئی یعنی انعام، کوئی نعمت اگر مسلمانوں کو ملتی ہے تو یہ لوگ اپنے یعنی جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو یہ حسد کرنا گویا کہ یہ مرض کا بڑھتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا کرتا، تو ہر بات میں جھوٹ۔ ایمان والوں کے پاس جا کر ہم تمہارے ساتھ ہیں، کلمہ پڑھ رہے، جھوٹا پڑھ رہے، اور تو جھوٹ تو سب برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ یہاں تک جو پہنچے ہیں، نبی سے دشمنی کی ہے، مسلمانوں سے دشمنی کی ہے، تو ان سب کی بنیاد جھوٹ ہے۔ اس لیے کہا کہ جھوٹ بولتے تھے تو دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو یہ جھوٹ ہی جھوٹ تھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔